अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। हमारा मुल्क इंतहाई खूबसूरत एक बेहतरीन जगह है रहने के लिए, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू है। हर मुल्क में होता है, हर हुकूमत में होता है, हर रियासती अदारे में होता है। हमने इस सब से ऊपर हट के सोचना होता है कि ओवरऑल मुल्क और कौम के लिए क्या बेहतर है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि शायद हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2025 में हमने फैसला किया कि नेगेटिव ग्लूम एंड डूम तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताते रहेंगे कि मुल्क के अंदर आप और मैं पॉजिटिविटी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव ग्लूम की तरफ आते हैं। सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी साहब का, जो 18 महीने से कैद के अंदर थे। तो जेलर ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको देने के लिए, भेजने के लिए कमेटी के लिए। ये इलीगल है, गैर कानूनी। उस जेलर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। जेलर के पास कोई इख्तियार नहीं है ये मना करने के लिए। इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई कि क्या जेलर ने मना किया, क्या मरीम नवाज साहिबा पंजाब गवर्नमेंट ने मना किया, या इस्टेब्लिशमेंट ने मना किया। राना सनाउल्लाह साहब से पूछें तो वो कहते हैं कि जी वो काम जो हमारी हुकूमत की पसली नहीं है करने को, वो हमसे मत करवाएं। आपको भी पता है और हमको भी पता है कितने को हम जोगे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के टाउट फैसल बोडा साहब ने आके इस पर वजाहत फरमाई कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये एजाज चौधरी वाले फैसलों के लिए, नॉट इस्टेब्लिशमेंट। जब मुल्क के अंदर काबिल सियासतदान सेनेटर्स का इंटेलेक्चुअल लेवल ये हो कि वो भरी महफिल में मीडिया पे आके आंख मचोली खेलें, झूठ बोलें, मीडिया चैनल्स उनको चलाएं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम इंडिपेंडेंट चैनल्स चलाएं और आपको रिपोर्ट करें चीज़ें। ये तो एक खबर है। उसी तरफ हमें पता है कि गंडापुर साहब कितनी एफर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। अब तो क्लियर रिफ्ट्स पीटीआई में नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत के नज़र आ गए, शो कॉज नोटिस भी इशू हो गए। पीटीआई की पूरी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन कतर बतर हुई हुई है। गंडापुर साहब पंजाब को नहीं देखते, पंजाब गंडापुर साहब को नहीं देखते। एक दूसरे के ऑडियो लीक्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ एंकर्स को ऑडियो नोट्स भेजे जा रहे हैं कि तुम ये चला दो, तुम ये चला दो। इमरान रियाज खान साहब एक अलहदा जंग पे लगे हुए सबके साथ। अली मीन गंडापुर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलते हैं, जिसके सेंटर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ अली मीन साहब बैठे हुए, एक तरफ गवर्नर कुंडी साहब बैठे हुए, एक तरफ मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए, और एक और गालबन 3 या 4 स्टार जनरल साहब जो हैं वो अली मीन की दूसरी तरफ बैठे हुए। यानी कि मीटिंग चेयर कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वैसे ये सरकारी प्रोटोकॉल से ख़िलाफ़ है। इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एंड हायरार्की ऑफ ऑफिसर पोजीशन तो अली मीन गंडापुर साहब को मीटिंग चेयर करनी चाहिए थी, और अगर वो सिक्योरिटी बेस्ड मीटिंग थी ब्रीफिंग के लिए तो शायद मोहसिन नकवी साहब को चाहिए। लेकिन ज़ाहिर कुर्बत के लिए, इज़्ज़त के लिए और अपनी हिफाजत के लिए सब ने आसिफ मुनीर साहब को बीच में बैठाया। इसके ऊपर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने तबसरा किया। उन्होंने बताया कि जनाब पीटीआई बिक गई है, पीटीआई नहीं बिकी, अली मीन बिक गया है, अली मीन नहीं बिका। लेकिन असली सवाल किसी ने नहीं पूछा कि ये मीटिंग हुई तो हुई क्यों। ये मीटिंग हुई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मीटिंग हुई डिस्कस करने के लिए केपीके के अंदर जो टेररिज्म का अपटिक है 2024 में, जब से आसिफ मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जिनका काम है मुल्क का दिफा करना टेररिज्म के ख़िलाफ़, मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़, तो हमें हिस्टोरिकल सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के इवेंट्स 2024 में उनके टेन्योर में मिले, जहाँ पे हमारे ISPR साहब आके बार बार बताते हैं कि इतने ऑपरेशन हम डेली के कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो नाकाम है, वो कम है और गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, बिकॉज अब हज़ारों की तादाद से लोग मर रहे हैं। अभी इसमें हम पारा चिनार के शोधा को नहीं गिन रहे, अभी इसमें हम बलूचिस्तान के शोधा को नहीं गिन रहे। ये सब एक तरफ है। अभी हम इसमें पीटीआई के शोधा को नहीं गिन रहे। ये सिर्फ और सिर्फ TTP बेस्ड टेररिस्ट एक्टिविटी के लोग हैं। अभी इसमें BLA भी नहीं गिन रहे। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें
اور ایان فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. بلوچستان میں تو رپورٹنگ کا رواج ہی ختم ہو گیا. اگر آپ پچھلے 1 سال میں کوئٹہ سے رپورٹیں نکلوائیں کہ وہاں پہ کیا اصلیت ہے، عسکری اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نمبرز ہیں، تو فگرز جو آئیں گے اس سے آپ حیران ہو جائیں گے. ISPR جو فگر رپورٹ کرتا ہے اور جو وہاں پہ لوکل پریس رپورٹ کرتے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن انفارمیشن کو سپریس کیا جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی. جو ISPR صاحب نے کہہ دیا ہم منون مان لیں گے. اسی کو دیکھتے ہوئے ISPR صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جو انڈین آرمی چیف جنرل اپیندرا دیویدی، اگر میں نے نام غلط لیا میں معذرت خواہوں، ان کے ریمارکس جو ایک 13 جنوری کی پریس کانفرنس اہیڈ آف انڈیا آرمی ڈے، جہاں پہ انہوں نے کلیم کیا کہ 2024 میں 60% ٹیررسٹ جموں اینڈ کشمیر، جو آکوپائڈ ایریا ہے آف جموں اینڈ کشمیر ہے انڈیا کی طرف سے، وہاں پہ ان کو ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے، اور جتنے ریمیننگ ٹیررسٹ ہیں اس میں سے 80% پاکستانی ہیں. اس پہ ISPR نے بہت سخت رسپانس دیا. انہوں نے کہا جناب والا، نہ تو صرف آپ نے غلط انسینویشن کی ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیررزم، کیونکہ پاکستان نے تو آج تک یہ نہیں کیا. اچھا لگا سن کے یہ کہ ISPR صاحب نے یہ بات کی. آپ نے جو نارمل اسٹیٹ پروٹوکالز ہوتے ہیں بٹوین نیشن اسٹیٹس ان کو وائلیٹ کیا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو اڈھیر کریں. اس کو ڈان نے اور کئی اخباروں نے چھاپا کہ اسٹرانگ رسپانس ہیز بی گیون بائی ISPR ٹو انڈین آرمی چیف. اس میں کیا اسٹرانگ تھا؟ کشمیر وہ آپ سے لے گئے ہیں، واٹر ورکس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو کیا اسٹرانگ رسپانس تھا؟ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی اس کمرے میں آئے، مجھے منہ پہ رکھ کے چپیٹ مارے، اور میں مطالبہ کروں کہ تم ایک لیٹر پہ اپالوجی لکھ دو تو معافی تلافی، تو وہ ایک لیٹر بھی نہ دے اور صرف میرے مطالبے کو آپ ایک اسٹرانگ رسپانس کہہ کے پیش کرتے. یہ ہو گیا ہے ہمارے ریاستی اداروں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں ریاستی ادارے جو ماضی کے تھے، لیکن جو ان میں جوش اور ولولہ تھا وہ اب شاید نہیں نظر آ رہا انڈیا کے حوالے سے، کیونکہ وہ سارا جوش اور ولولہ اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ لگا ہوا ہے، چاہے وہ ایران کے بارڈر پہ ہو، چاہے وہ افغانستان کے بارڈر پہ ہو. ہر کوئی اس کنکلوژن پہ بار بار پہنچتا ہے کہ آپ کو طالبان سے گفتگو کر کے معاملہ سنبھالنا ہی پڑے گا. لیکن اس پہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی طالبان بھی تو شو کرے کہ وہ سنسیئر ہے ٹاکس کے اندر. منصور علی خان صاحب ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی امانت میں خیانت کرتے ہیں. ان کا انٹلیکچوئل لیول سے زیادہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس TTP کے سر پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان کھیل رہا تھا، آج وہی طالبان اس TTP کے سر پہ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کھیل رہی ہے داعش کے خلاف، جو دوسرے بارڈر پہ افغانستان کو تنگ کر رہی. تو رادر دین پاکستان گورنمنٹ اینڈ افغانستان گورنمنٹ سٹنگ آن ون ٹیبل اور بارڈرز کھول کے ٹریڈ کرے، افغانستان کو اسٹرینتھن کرے، وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے ڈیل کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، پرابلم کی کریشن کو ایکسیپٹ کیے بغیر پرابلم کین ناٹ بی سالوڈ. آج عمران خان صاحب ایک جن سے بڑھ کر، دیو سے بڑھ کر کچھ اور ہی بن گئے. جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم سیاست میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، ہم سیاستدان بناتے ہیں، ہم جماعتیں بناتے ہیں، ہم ان کو غلط الیکشن جتاتے ہیں، ہم ان کو ناجائز جائز سیٹیں دیتے ہیں، تب تک آپ کے منہ سے کوئی بھی بات نکلے گی ریفارم کی کوئی نہیں مانے گا. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک بڑا اچھا لطیفہ خواجہ آصف صاحب اکثر کہتے ہیں جب ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ گفتگو کریں کہ 2024 کے الیکشن ریگڈ تھے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی 18 والے بھی تو ریگڈ تھے. اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو کریک ڈاؤنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں جو پروٹیسٹ PTI کر رہا تھا ہمارے دور میں وہ کس طرح ہو رہے تھے، اس پہ بھی انکوائری بٹھائیں. سر یو آر ڈیفینس منسٹر، آپ بٹھائیں گے انکوائری اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہ اس وقت کا ڈیفینس منسٹری جو تھی، جو آرمی چلا رہی تھی آپ کے ہی دور میں، اس کے انڈر کیا ہو رہا تھا؟ کیا شہباز شریف کو یہ وعدہ کھائے گا؟ یہ سیاستدان مجبور ہو گئے ہیں، ان کی کانٹرڈکشنز اتنا بڑا پائل بن گیا ہے کہ آپ سنبھال نہیں سکتے. اب صرف دکھ اور شرم ہی آتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی میں پسلی نہیں ہے. ہاں یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کسی کو اچھی لگے بری لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی. کوئی کہے جناب آپ پاپولسٹ ویو کو کھیل رہے ہیں، پاپولسٹ نیریٹو کو کھیل رہے ہیں، میں آپ کو فیکٹ بیان کر رہا ہوں. یار مجھے یقین کامل تھا کہ دسمبر اینڈ ہوتے ہی سلمان کو میں نے کئی دفعہ کہا عمران خان ڈیل کر لے گا. دسمبر چلا گیا ہے، وہ نہیں کر رہا ڈیل. جو ایک جھوٹا نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ڈیل آفر نہیں ہو رہی، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے. حامد میر نے بھی ثابت کیا، کئی اینکرز نے کیا ہے، جو ناقدین ہے PTI کے وہ بھی مانتے ہیں یہ ہو رہا ہے. بار بار نون لیگ کے گھبراہٹ کا لیول بڑھتا ہی اس لیے کہ ان کو یہی نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ کنورسیشنز کر رہی ہے. علی امین خان صاحب نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب ڈیل لکھے گئے عمران خان صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. پوری دنیا کو پتہ ہے، PMLN نے میں خود بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کا گو تھرو بندہ ہے PTI کے لیے. میں نے تو نہیں بتایا نا،
آپ کے ناقدین جو بتا رہے ہیں انہی کی بات ہم رپیٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ریفیوز کر دیا. ان کے ورڈک کے حوالے سے اتنی بھونڈی حرکت کورٹ نے کی, معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑا, کیونکہ اپنے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے دکھ ہوتا ہے. وہ کیا حرکت تھی کہ جناب 11 بجے جو ایک کیس کا سماعت ہونا ہے, جو ٹائم دیا ہوا ہے وکیلوں کو, کورٹ نے دیا ٹائم, اس پہ نہیں صبح 9 بجے لگا دیں, اور خان صاحب پہ وکیل نہیں آ سکتے, نہیں پیش ہو سکتے, تو آپ ججمنٹ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ کو پوسٹپون کر دیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ عمران خان صاحب شاید وہ واحد قیدی ہیں جو کہہ رہے ہیں بھائی ڈیسیژن دو, تاکہ اگر میں نے اپیل کرنا میں ہائی کورٹ میں جاؤں. میرا القادر کیس پہ جو اوپینین ہے وہ کئی ویڈیوز میں ہم واضح کر چکے ہیں, لیکن جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر خان صاحب از گلٹی, کنوکٹ ہم. اف ہی از انوسینٹ دین لیٹ ہم گو. یہ اسپیس بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ لوگوں کو انوالو رکھا جائے اس کنفیوژن کی پالیٹکس میں, کیونکہ ملک آپ کچھ نہیں کر پا رہے. روز نئی سے نئی جھوٹ ہمیں دیے جاتے ہیں. ایسے بریکنگ نیوز چلتی ہے شرح سود کم ہو گئی ہے کہ ایز اف ابھی بینکوں سے پیسہ نکلے گا اور ساری عوام میں تقسیم ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا ایسا. سٹاک مارکیٹ کب سے اوپر جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں یہ آرٹیفیشل پمپنگ ہو رہی ہے. کوئی یہ پیسہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کے تحت مارکیٹ میں نہیں آ رہا. شیخ آ کے چلے گئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا پیسے وہ دے کے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ نہیں دے رہے. تو جب آپ کو انٹرنیشنلی بھی کچھ نہیں مل رہا, لوکلی بھی کچھ نہیں مل رہا, آپ ڈیلیور کچھ نہیں کر پا رہے, آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, آپ صرف اور صرف عمران خان کی جو ایک پریزن رول بک کے مطابق ملاقاتیں ہیں وہ نہیں کروا سکتے ایز گورنمنٹ, آپ استعفیٰ دے دیں. بار بار پی ایم ایل این اور پی 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 کے جو سمجھوتا ہے وہ ٹوٹنے کو لگتا ہے, پھر وہ دوبارہ جوڑتے ہیں, پھر ٹوٹنے لگتا ہے, پھر وہ دوبارہ جوڑتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کھیل کب سے کر رہی ہے کہ حکومتیں وہ بناؤ جو کمزور ہیں, جو مجبور ہیں, اور ہمارے سیاستدان وہی بے وقوفانہ کھیل کھیل رہے ہیں. میں عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک ہنسنا منائے شو ہے تابش ہاشمی صاحب کا, اس میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو کسی خاتون نے آڈینس سے سوال پوچھا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ 800 روپے کا سوٹ ہوتا ہے. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑے دلیری بڑے دفاع سے کہا جی لوگوں نے ویڈیوز لگائی تھی لکشمی میں 400 کا, اتنے کا, یہ ہے وہ ہے بلا بلا, اور یہ لون کے سوٹ ہوتے ہیں بڑے مناسب اور سستے ہوتے ہیں. بہن آنٹی, اس کا سوال یہ نہیں تھا, اس کا سوال تھا کہ آپ مریم نواز پہ 800 روپے والا سوٹ دکھا دیں. کیوں آج تک جو تصویر مریم نواز صاحبہ کی آتی ہے, جو ان کی اپنی ٹیم ریلیز کرتی ہے, کوئی اور نہیں کرتا, کوئی کینڈیڈ شاٹ نہیں آ رہے, ان کی ٹیم ریلیز کرتی ہے, اس میں تو جو چیزیں وہ پہنتی ہیں اسی قیمتیں 2 منٹ میں انٹرنیٹ سے آپ نکالیں, آپ کے چھکے چھوڑ جائیں. اس کمپنی کے 2 سال کے اخراجات آپ کل ملائیں تو وہ اس کوٹ کی قیمت کے قریب نہیں پہنچتے جو انہوں نے فورن ٹور پہنی تھی جب اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ گئی تھی. یہاں پہ 25-30 لوگ 2 سال سے کام کرتے ہیں, ان کا روزگار جڑا ہے. یہ ریالٹی ہے. اب آتے ہیں گفتگو کے اس پورشن میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری 30 گھنٹے رہ گئے ہیں کہ آپ عافیہ صدیقی صاحبہ کا کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. آخری 30 گھنٹے میں یہ لنک لگا ہوا ہے ان کا, یہاں پہ آپ اس پہ جائیں, ان کے پٹیشن کو سائن کریں. اس پٹیشن کے تحت پریشر بنے کہ ان کو آفیشیل پارڈن مل جائے, کیونکہ حکومت تو ہماری کچھ نہیں کرے گی, نہ پی ٹی آئی نے کیا, نہ یہ بھی پی ایم ایل این کرے گی. لیکن ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہماری ایک بہن, ہماری ایک ماں, ہماری قوم کی بیٹی جو کب سے ذلیل و رسوا ہو رہی ہے, جس کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کریں کیا. تو آپ اس کی پٹیشن کو جا کے سائن کریں. یہ ہماری آپ کو ہمبل ریکویسٹ ہے. لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ آخری 30 گھنٹے ہیں ان کے لیے. اس کے بعد پھر اگلا چانس پتہ نہیں کب آئے گا. اگر آپ ان کی بہن کی فریاد سن لیں تو آپ شرم سے ڈوب جائیں گے. اکثر اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں, فلاں کی نہیں کرتے, فلاں کی نہیں کرتے. ہم سب ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں. اس وقت لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, شکر ہے اللہ کا, وہ ایک کنٹرول میں اب آ گئی ہے. جو انوسینٹ وہاں لوگ ہیں, کئی مسلمان وہاں رہتے ہیں, اچھے عیسائی وہاں رہتے ہیں, اچھے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں, ان کو جو نقصان ہوا, کوئی عذاب یا آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے ظلم کی شکل میں, اس پہ خوش نہیں ہو سکتا انسان. انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی کا تکلیف دیکھ کے اس سے ریلیٹ کر کے اس کی مدد نہ کرنا چاہے. یہ ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا. تو تھوڑا سا
ہمیں ہنسی مذاق کے زمرے میں رکھنی چاہیے چیز، لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے اپنی ملک کو بہتر کرنے کے لیے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔